بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی حضرت بلال ابن رابح کا واقعہ سنائیں گے جو نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ انسانیت کے لیے ایک مثال بن گیا۔ حضرت بلال کا واقعہ صرف ان کے ایمان اور صبر کی کہانی نہیں بلکہ ان کی زندگی کی آزمائش اور ان کی ثابت قدمیوں کی کہانی ہے جو ہر مسلم کے لیے ایک الہام ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے اس لمحے کے بارے میں بات کریں گے جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان دینے کی عزت دی۔ حضرت بلال کا اصل نام بلال ابن رباح تھا اور ان کا تعلق ابسینیہ سے تھا جو آج کی ایتھوپیا کا حصہ ہے۔ حضرت بلال ایک غلام تھے لیکن جب انہوں نے اسلام کو اپنایا تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایمان اور تقوی کی ایسی مثال پیدا کی جو ہر انسان کے لیے ایک رہنما ہے۔ اسلام سے پہلے حضرت بلال غلام تھے اور ان کا تعلق ایک مشرک مالک سے تھا جو انہیں سخت پریشانیوں میں ڈال دیتا تھا۔ جب حضرت بلال نے اسلام اپنایا تو ان کا مالک انہیں بہت ستاتا تھا۔ وہ انہیں دھوپ میں بانٹ کر تکلیف دیتا، ان کو کافی درد اور عذاب دیتا، لیکن حضرت بلال نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ انہوں نے اپنے درد کو صبر اور توکل سے برداشت کیا اور عہد کا ذکر کیا جو کہ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق تھی۔ ان کا یہ آہستہ آہستہ سب سے بڑا پیغام بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایمان دیکھ کر ان سے جڑاؤ ہو گیا۔ حضرت بلال کی زندگی میں وہ وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہت عظیم عزت دی۔ حضرت بلال کا اذان دینا نہ صرف ان کی زندگی کا بدلاؤ تھا بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بھی تھا۔ اذان کو اسلام میں اپنی پہچان دینے کا طریقہ بنا۔ جب حضرت بلال کا اذان دینے کا حکم دیا گیا تو وہ وقت ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ حضرت بلال کی اذان وہ آواز تھی جو ہر مسلم کے دل میں ایک نئی روشنی ڈال گئی تھی۔ کسی بھی شخص کو اذان دینے کی عزت ملنا ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت بلال کی اذان نے سب کو ان کے ایمان کی سچائی اور اللہ کی رضا میں اپنا مکمل یقین دکھایا۔ جب حضرت بلال نے پہلی دفعہ اذان دی تو ان کی آواز میں ہر ایک دل کو چھوا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا جو اللہ کی عظیم شان اور اس کی وحدانیت کا بیان کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جو اللہ کی اخلاقیات اور توحید کی تصدیق ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا فریض بھی انہوں نے کہا جو اسلام کے ایمان کا اصل پیغام تھا۔ حضرت بلال کی اذان صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ اللہ اور رسول کے لیے ان کی بے پناہ محبت کا اظہار تھی۔ انہوں نے اپنی پرانی مصیبت کو بھول کر اپنے دل کی آواز کو اس وقت زندگی میں بدلا جب انہیں اللہ اور رسول کے لیے اذان دینے کی عزت دی گئی۔ حضرت بلال کا اذان دینا صرف ایک وقت کا اور ایک شخصیت کا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ اسلام کے نظام میں ایک عزت تھی جو ہر مسلم کو اللہ کی طرف سے بلانے کا طریقہ بن گئی۔ حضرت بلال کی اذان کی آواز اتنی پر اثر تھی کہ اس وقت کے تمام صحابہ اور سب لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے تھے جہاں وہ خود کو اللہ کے حضور میں پیش کرتے۔ حضرت بلال کی اذان نے امہ میں ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جو آج تک زندہ ہے۔ ان کی اذان نے اسلام کی بالکل نئی سوچ اور طاقت کو جگا دیا اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام نہ صرف ایمان کا پیغام ہے بلکہ انصاف، ایمان اور رحم کا پیغام بھی ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی مصیبت، تکلیف اور دکھوں کو صبر اور ایمان کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو اجر دے کر ان کی محنت اور ایمان کو رنگ لاتا ہے۔ حضرت بلال اذان کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لگن اور صبر کے ساتھ چلنا ہر شخص کا حق ہے
اور اللہ ہر انسان کی محنت کو سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت بلال کی زندگی سے الہام لینے چاہیے۔ انہوں نے اپنی پرانی مصیبت کو اپنے ایمان اور صبر بنایا اور اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزاری۔ حضرت بلال کا اذان دینا نہ صرف ایک مثال تھا بلکہ ایک پیغام تھا جو آج بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اللہ کے لیے اپنی ہر مشکل کو صبر اور لگن سے گزار کر سفر ہو سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔